نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھے اللہ وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد مبارک نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے متعلق فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہ عبادت ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا ہے. یہ دونوں روایات اور دونوں حدیث ترمذی شریف نے نقل کی ہے. اس میں نقل ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، کہ دعا جو ہے افضل العبادت ہے. اور یہ روایت مسند احمد میں انہوں نے اس میں بدلی ہے. تو نعمان بن بشیر کی روایت میں الدعاء والعبادہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں الدعاء مخ العبادہ. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا افضل العبادت الدعاء. دراصل انسان جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے کچھ درخواست کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو یہ ویسے لگتا ہے کہ دعا کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ معنویت ہے. کیونکہ جب ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس یقین سے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، سمیع و بصیر ہے. کیونکہ دل میں اللہ سے مانگتے ہیں، دل میں باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور تو ہم چپکی کہتے ہیں اور کبھی تیز کہتے ہیں کہ عموماً انسان سے کہتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ سمیع و بصیر ذات ہے، وہ سنتے ہیں. اور اس پر بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ قادر مطلق ذات ہے، میرے جو مرادیں ہیں، میرے جو حوائج ہیں پورا کر سکتے ہیں. ورنہ کون جو اس کوئی عاجز ہے، محتاج ہے، اس سے کوئی سوال کرتا ہے نہیں. اور اس کا بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ مہربان ذات ہے، عطا کرے گا. اور اس پر بھی یقین ہوتا ہے کہ میں گناہگار ضرور ہو رہی ہوں تو وہ گناہگاروں کو سنتے ہیں. یہ شرط نہیں کیا ہے کہ وہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا وہ کیا کریں گے، اسی کی فریاد سننا نہیں. وہ تو اتنا کریم ذات ہے کہ وہ تو سنتے ہیں. گناہگار ہمارے طرف گناہگاروں کے پیچھے دعا وہ قبول کرتے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ معنویت ہے اس میں دعا میں. یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب چیزوں کا اعتراف، یہ تمام حقائق اور معنویت کا اعتراف ہے کہ یا رب العالمین. اور اس کے بھی اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاس نہ ختم ہونے والے خزانہ ہے. اسی لیے اپنے جتنے تمنا ہوتی ہے، جتنے آرزو ہوتے اللہ کے سامنے رکھتے یا رب العالمین یہ بھی دے، یا اللہ یہ بھی دے. یہ حاجت ہوتا ہے. کبھی کبھی
ڈاکٹر اس کو لاعلاج قرار دیتا ہے تو ویسے تو ہم اللہ کی طرف پہ حاضر نہیں ہوتے، تب اللہ کی طرف پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کریم ذات ہے، پھر بھی اس کو بھی کیا کرتا ہے، وہ جو ڈاکٹر نے لاعلاج قرار دی اور اللہ نے کیا اس کو صحت ہے۔ ہمارا تو بہت خوشحال ہے اس چیز کا۔ تو اور دعا جب انسان کرتے ہیں تو وہ عبادت ذکر بھی عبادت لا الہ الا اللہ اور نماز بھی عبادت ہے، سب ذکر اذکار عبادات وغیرہ براہ راست یہ عبادت ہے۔ لیکن دعا یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں انتہا درجے کے انسان دل سے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ اس کے ساتھ متوجہ ہو۔ ظاہر بات ہے جب آپ اللہ سے ایک گفتگو کرتے کہ یا رب العالمین میرا یہ کام کرے، میری حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میرے اندر یہ مسئلہ ہے، تو آپ یہ کس سے لگے بات کریں؟ تو اس کے ساتھ مخبر عبادت ہے، عبادت کے مغز ہے، ہوا ہے عبادت، عبادت ہی ہے افضل عبادت۔ اتنا اللہ سے دل لگاتے ہیں انسان، اتنا ڈائریکٹ ہوتا ہے، اتنا براہ راست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسی لیے یہ فرمایا کہ کیا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے مشائخ یہ کہتے تھے کہ اس سے اللہ کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ والد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دعا سے جو براہ دعائی ہے ویسے دعائیں کثرت سے اللہ سے مانگنا، اس سے تعلق مضبوط سے مضبوط طرح ہوتا ہے، کیونکہ کس سے فرار کرتے ہیں وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اس پہ حاضر ہوتے ہیں، یا یہ کام چھوٹے حوائج ہیں بڑے حوائج ہیں جو بھی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ میں ضعیف ہو تو آپ ہی پورا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے ہاں جو مقام ہے دعا کی کسی چیز کا نہیں اتنا مقام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک نکل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ علماء کرام اور محدثین افضل الاعمال میں بھی کافروں نے اس کے بحثی کی ہے کہ افضل الاعمال مختلف اعمال کے بارے میں افضل الاعمال قرار دیا ہے۔ اسی طرح تقویٰ سے متعلق آتا ہے قانون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس پر بھی بحث کی ہمارے سامنے مسئلہ کی تعداد میں بہت زبردست بحث کی ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور ارشاد نبی کریم کے ارشاد مبارک ذکر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے انسان نہیں مانتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اس پہ۔ یعنی انسان کی مزاج یہ ہے کہ جب کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ کوئی چیز دے، جب مانگیں تو پھر پتہ نہیں اس کو پھر اچھا نہیں لگتا اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے قریب ذات ہے، عظیم ذات ہے، سخی اور جواد ذات ہے کہ اس سے نہیں مانتے وہ اس سے ناراض کہ کیوں نہیں مانتے؟ پھر کون ہے آپ کا کہ اس سے آپ کس سے کرا مانگتے؟ تو مجھ سے مانگتے تو انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ناراض ہوتے ہیں، ناپسند ہوتے ہیں، اس کو غصہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ذکر فرمایا من فتح له منکم باب الطاعة فتحت له ابواب الرحمة، کہ جس کسی پر دعا کا دروازہ کھل گیا تو اس پر رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے مشائخ اور اپنے شاہدشاہ اجازی وہ محنت کرتے ہیں اپنے مریدین پہ اور طالقین پہ صادقین پہ کہ اس پہ دعا کے دروازے کھل جائیں۔ کبھی مراقبہ دعائی عادت ہے، دعا کی عادت ہے، قدم قدم جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مانگے اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ من فتح له منکم باب الدعاء، تو یہ کب کھلے گا؟ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، نہیں، اس کے ایک مزاج ہے، عادت بن گئی، بس اس کو ایک خزانہ نہیں دیا وہ مشکل کے وقت، اور جہاں بن جاتا ہے اور جہاں بھی نہیں بنتے ویسے بھی عام حالات میں اس کو اللہ تعالیٰ جل سے اس کی ایک عادت ہے مانگتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا عظیم سہارا ہوتا ہے، ایک اطمینان قلب بھی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس ذات سے مانگتے وہ طویل عظیم ذات ہے،
انشاءاللہ وہ مسائل حل کریں۔ تو دعا یہ مومن کی ہتھیار ہے، یہ ساتھ ہونا چاہیے، یہ ساتھ ہونے چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ دعا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا اس وقت کریں کہ جب بہت بڑا مسئلہ ہو ہمارے خیال میں، ہم اپنے فہم کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق سمجھتے کہ بہت بڑا واقعہ ہے اس کے دعا، یا پاؤ خوشی کا ہے یا غمی کا ہے، نہیں۔ حدیث مبارک میں قصبہ بھی پھوٹ جائے اس میں بھی اللہ سے مانگے کہ یا رب العالمین اس لیے بھی مناسب انتظام کرے۔ چھوٹے چھوٹے کام، واش روم جانا ہو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ یا رب العالمین عافیت سے جاؤ اور عافیت سے واپس آؤ۔ تو انسان دوسرا کا احتیاج ہے، قدم قدم لوگ کے حوائج ہوتے ہیں، تو اپنے حوائج اپنے رب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم رکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ رب العالمین یہ میری حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ پوری کرے۔ تو انسان کے پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے باتیں شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مانگنا اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہر بات ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشادات مبارک صحابہ کرام نے ذکر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عافیت کے بارے میں بہت بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے عافیت سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ جل کو پسند ہے کہ اس سے عافیت مانگا جائے۔ عافیت اتنا عربی کہتا ہوں ایسا لفظ ہے کہ کوئی زبان نہیں اس کا حق ادا کرے، اس ترجمے میں کوئی اس کا احاطہ کر سکے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، خیر کیا ہے، اس میں جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں وہ عظیم ذات ہے اس طرح اس کی شان کے مطابق سوال ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قدر معلوم ہو کہ قدر کون سی بات وجہ ہے؟ تو فرمایا انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بات ہے۔ اور یہ ترمذی یہ جو روایات میں موجود ہے ترمذی شریف میں سب روایات موجود ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک اور روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کی سوال ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اس طرح کی سوال کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں تو دعا کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک بدعا ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بدعا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے عاجزی کے اظہار ہونا چاہیے، یا اللہ کچھ نہیں ہوں، نہ میں تحمل کر سکتا ہوں، میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں۔ ایسا نہیں کہ اپنے اللہ کے سامنے کوئی جرأت دکھائے، کوئی جرأت دکھائے۔ ایک صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک مزور حالت میں اس کو دیکھا، تو اس سے پوچھا، تو انہوں نے دوسری روایت ہے ترمذی شریف میں نقل ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے صبر، ایک تو یہ کہ یا اللہ مجھے صبر عطا کرے، شکر، اللہ وجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عین صغیرہ فی عین الناس کبیر، یہ تو مرفوع ہے روایت، لیکن ان کی دعاؤں میں ذکر ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ یا اللہ مجھے صبر دے دے، مجھے کیا کرے؟ صبر دے اس مسائل کی مصیبتوں پہ۔ تو یہ تو ایک قسم کا میرے دعا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ یا اللہ شکر کی صفت عطا کرے، صبر کی صفت عطا کرے۔ ایک یہ کہ مصیبتوں پہ صبر عطا کرے، تو آپ مصیبت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس وجہ سے اس سے مانے گا۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی ہے، آپ جانتے ہیں اللہ سے کہ میری والد صاحب کی واقعہ بتایا، اور مجھے خود معلوم یہ واقعہ معلوم ہے کیونکہ میں ساتھ رہتا ہوں۔ اس کے چچا تھے مولانا رسول صاحب، یہ کافی صالح ہیں، نیک صالح آدمی تھے، بہت زیادہ اس کے مسائل آتے تھے، بہت زیادہ اس کے نہیں ہوتی جو جب والد صاحب کے بغیر اس کی جد تو اس کے بیٹے تھے جوان، وہ اس کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی
فالج نے کسی چیز کا اٹیک ہوا تھا تو وہ جوان تھے، بس یوں ہی وہ بڑے تھے، گھر نہیں ہو سکتے تھے چرپائی سے. تو والد صاحب کو خیال ہوا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور بہت زیادہ آزمائش کی کثرت ہے. اللہ کے دل میں بات ڈال تو اللہ تعالیٰ جو دلوں میں بات ڈالتے ہیں وہی گزار کے وجات کرتے ہیں. تو والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کوئی ایسے دعا نہیں کی ہے کہ مثلاً کوئی کبھی انسان دعا کرتے کہ اللہ بس آپ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے اور کچھ دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی خوشیاں نہیں چاہیے، کوئی اس طرح جذباتی ہو جاتا دعائیں کرتے اس طرح کوئی اس طرح کے ملک تو دعائیں نہیں کیا. تو میں والد صاحب کوئی ملتا جلتا اس طرح بتایا کہ ایسے میں دعا کی ہے کہ یا اللہ جو آخرت کی جو میرے وہ ہے کبھی کوتاہی اور غفلتوں کی سزا ہے دنیا میں چاہے اس کو اپنی محبت عطا کرے، اپنی محبت تعلق عطا کرے. وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ تحمل کر سکتے اس دعا؟ یہ کوئی دعا ہے جو آپ جائیں مسجد میں سورہ کا نفل پڑھے اور اکالا کریں، کیا کریں؟ اکالا کریں. اللہ تعالیٰ اکالا جیسے کہ کوئی آفت کرے بیان کرے اور کہتے ہیں دوبارہ واپس کر دو کیونکہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. اس کو ویسے ہمارا طلباء علماء جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اکالا کریں، جائیں مسجد میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ یا رب العالمین ضعیف ہوں، کمزور ہوں، خطا ہو، بس میں دنیا کی عافیت کی زندگی چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یا رب العالمین دنیا کی کوئی چیز میری ضرورت ہے، آخرت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمیں تو سب چاہیے. تو وہ گئے اور اس طرح کے انہوں نے نفل کی، واپس آئے تو صبح الحمدللہ اس کو جو بیٹھا تھا وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی، صحت مند ہو گئی. تو دیکھیں اسی طرح نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ اپنا محبت عطا کریں، اپنا عشق عطا کریں، بس مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ میرے دل وہ نہیں برداشت کر سکتا. تو عافیت کے سوال ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دعا قبول فرماتے ہیں، بہت کریم ذات ہے. ہم بلا وجہ بدگمانی کرتے ہیں اور یا بلا وجہ مایوس ہوتے ہیں، یہ بھی ایک شیطان کا حملہ ہوتا ہے. تو مایوس نہیں بن جائے. اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں لیکن قبولیت کی صورت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں لیکن قبولیت کی صورت مختلف ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دعا قبول فرماتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کچھ شرائط میں ذکر ہے حدیث مبارک. ہم اس کا خیال رکھیں، کوئی مشکل نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ایسی مشکل شرائط نہیں رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو حدیث مبارکہ میں اس کو میں نے یہاں جمع کیا، نقل کیا ہے. تو جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہے جو دعا کی قبولیت کی شرائط ہے، دعا کی قبولیت کے آداب وہ الگ چیز ہے. یہ شرائط ہے، یہ شرائط ہے، کوئی بہت مشکل شرائط نہیں ہے. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ الیقین بالاجابہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے روایت کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اس سے سوال کریں، لیکن اب کیا ہو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ حاکم نے روایت کی ہے. تو کیوں بدگمانی رکھتے ہیں؟ حدیث مبارک میں حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بھی، جس طرح گمان کرتے اس طرح معاملہ کرتے. جب پہلے سے آپ کا خیال ہے کہ قبول نہیں کرتا تو اس طرح معاملہ کیا جائے. تو ایک شرط یہ ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ساتھ ہے. جب شیطان کو اس کو مردود کر رہے تھے اس کو، تو اسی وقت انہوں نے مہلت چاہیے، مجھے کیا قیامت تک مجھے مہلت ہے. تو اس کی وہ عین اس وقت اس کی درخواست کو قبول کی. اللہ تعالیٰ عظیم ذات ہے، وہ اس کے نہیں کہ ہم گناہگار ہیں. تو گناہگار پھر کہاں جائے؟ گناہگار ہے اللہ ہی کے سامنے آئے کہ اس سے فریاد کرے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. اور دوسرا شرط یہ ہے کہ جلد بازی نہ ہو، عدم الاستعجال. عدم الاستعجال کا مطلب یہ ہے
اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے خیر عطا فرمائے، ہر چیز کے بارے میں بتائے، ہر چیز کے بارے میں سمجھائے. یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، دعا قبول ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک وہ تعجیل نہ کرے. تو دعا میں جلدی کا مطلب کیا ہے؟ تو دعا میں جلدی کا مطلب خود اس کی وضاحت کی. یقول